میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ اتفاق سے پرسوں میری نظر سے گزری تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے سامنے اس کو ضرور پیش کروں. حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں وہب بن منبع سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں. 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں. نمبر 1 اس نے کہا سب سے پہلے دشمن خود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیطان کے سب سے پہلے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے نمبر پہ کون دشمن ہے؟ عادل بادشاہ اور عادل حکام شیطان کے دشمن ہیں. یعنی کہ شیطان ان کو اپنا دشمن گردانتا ہے. جس کو شیطان اپنا دشمن گردانے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے کتنے مقبول بندے ہوں گے. یہ اصل میں اگر اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اللہ کے معتبر ترین لوگ ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں جن کو شیطان اپنا دشمن گردان رہا ہے. نمبر 3 متواضع مالدار، ایسا امیر آدمی جو لوگوں کی تواضع کرتا ہو، کھانا کھلاتا ہو، مہمان نوازی کرتا ہو، غریب پروری کرتا ہو، وہ مالدار مگر سخی ہو، متواضع ہو. نمبر 4 سچا تاجر، تجارت کرتا ہو سچائی کے ساتھ، جو آج کتنی ناپید ہے کہ اگر آپ تاجر تلاش کرنے نکلیں تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی کہ سچا کہاں سے لائیں. کہتا ہے سچا تاجر میرا دشمن ہے. خشوع کرنے والا عالم، خشوع کا مطلب ہوتا ہے جس میں خشیت ہو، اللہ سے ڈرنے والا. ایسا عالم جو اللہ سے ڈرتا ہو. کیا اب ہے ایسا؟ کیا اب پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کیا علم بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے؟ تو شیطان کے دشمنوں میں ہے خشوع کرنے والا عالم، اللہ سے ڈرنے والا عالم. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ گجرات میں ایک جعفر شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ والے تھے. وہ ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے 2 ہی جملے کہے، بلکہ 2 ہی لفظ کہے. فرمایا کہ ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا. اللہ کا ڈر جن پہ غالب ہے شیطان انہیں اپنا دشمن گردانتا ہے. نمبر 6 خیر خواہی کرنے والا مومن، ایسا مومن جو دوسروں کی خیر چاہتا ہو، بھلائی چاہتا ہو. اب تو خیر کا لفظ ہی ہمارے معاشرے سے اڑ گیا ہے. ایک زمانے میں جو بھیک مانگنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، سائل ہوتے تھے، وہ بھی صدا یہ لگاتے تھے کل دا بھلا تے کل دی خیر. سب کی خیر کی بات کرتے تھے. اب تو خیر کی بات ہی نہیں کہیں سننے کو ملتی. تو خیر خواہی کرنے والا مومن، رحم دل مومن، دوسروں پر رحم کرنے والا مومن، وہ شیطان کے دشمنوں میں سے ہے. کتنی بڑی مرتبت ہے. تو توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا. توبہ کرنے والے تو بہت ہیں، مگر توبہ کر کے جب اللہ سے وعدہ کر لے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہ کروں گا، اس پہ ثابت قدم رہے، اس کام کو چھوڑے نہ. حرام سے پرہیز کرنے والا، یہ سب شیطان کے دشمن ہیں. ان کو شیطان اپنا دشمن سمجھتا ہے. جو حرام سے پرہیز کرتا ہے، ہر حرام، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، پہنے میں ہو،
روزگار میں ہو، کاروبار میں ہو، نگاہوں میں ہو، نیتوں میں ہو، ہر حرام سے پرہیز کرنے والا، ہمیشہ طہارت پر رہنے والا. اور طہارت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص طہارت میں رہتا ہے اگر اس کی موت آ جائے تو وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ طہارت میں رہنے والا، وضو میں رہنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیشہ طہارت پر رہنے والا، کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، شیطان اس کو دشمن سمجھتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مومن، جو لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، با اخلاق ہے، ہمدرد ہے، رحم دل ہے، خوش گفتار ہے، لوگوں کے قصور معاف کرتا ہے، غلطیوں پہ درگزر کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے. لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو نقصان نہیں پہنچاتا، ایک وہ شخص ہے جو نہ فائدہ کر رہا ہے نہ نقصان کر رہا ہے، مگر ایک شخص ہے جو نفع کر رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا مومن. قرآن حکیم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم و حافظ. شیطان اس کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے. رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں. یہ وہ خوبیاں ہیں، جب یہ موجود ہوں تو شیطان آپ کو دشمن سمجھتا ہے. اپنا دشمن جب شیطان آپ کو سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا دوست سمجھتا ہے. تبھی تو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میرے دشمن ہیں. تو ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمارا نام شیطان کے دشمنوں میں ہی ہو. اللہ تعالی ہم پہ خاص کرم فرمائے کہ شیطان ہمارا دشمن ہی بنا رہے، ہمارا دوست کبھی نہ ہو.